خوشا نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو۔ مسجد خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ خدائے واحد کی عبادت کے ساتھ مساجد تعلیمی، تربیتی اور معاشرتی سرگرمیوں کا مرکز بھی بنتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ گھر امت کی وحدت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد نے ہی قادیان کی اس بستی کو آباد کیا تھا، اور انہوں نے ہی اس مقام پر مساجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ مسجد اقصیٰ، مسجد مبارک اور مسجد نور قادیان کی وہ مساجد ہیں جو تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان مساجد میں خدا تعالیٰ کے عظیم الشان نشانات ظاہر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مساجد الہی فیوز و برکات کی سرچشمہ ہیں۔ ان مساجد سے اکثر احباب واقفیت رکھتے ہیں، لیکن قادیان دارالامان میں اور بھی بہت تاریخی مساجد ہیں جو قادیان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں قادیان میں تعمیر ہوتی رہی ہیں، جن کے رینوویشن اور تحفظ کا کام خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں عمل میں آئے ہیں، اور خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں ہی بعض نئی مساجد بھی تعمیر ہوئیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اور جیسے جیسے جماعت کی تعداد قادیان میں بڑھنے لگی اور قادیان کے گرد و نواح میں احمدی آبادی ہونے لگی، اسی کے ساتھ مساجد کی تعمیر اور مساجد کو آباد کرنے کا کام وسعت اختیار کرنے لگا۔ قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، تم و زمین کرامت نشان میں رہتے ہو۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم محلہ مسرور میں موجود ہیں۔ اس محلے میں جماعت کی بہت سی اہم اور تاریخی عمارات بھی واقع ہیں۔ سن 2001 عیسوی میں جب کارکنان صدر انجمن احمدیہ کے لیے اس محلہ میں رہائشی کوارٹرز تعمیر کیے گئے اور محلہ احمدیہ سے اور دارالمسیح سے بہت سی احمدی فیملیاں یہاں شفٹ ہو گئیں، تو اس وقت یہاں پر آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ایک مسجد کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ خوشا نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو۔ ناظرین، اب ہم مسجد مسرور پہنچ چکے ہیں، اور آئیے اب آپ کو میں اس مسجد کی زیارت کرواتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس محلہ میں یہ مسجد حضرت نواب محمد علی خان صاحب آف ملیر کوٹلہ کی کوٹھی دارالسلام کے شمال میں واقع ہے۔ چنانچہ دور خلافت خامسہ میں 36 مرلے زمین پر مشتمل اس پلاٹ پر اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ آئیے اب اس مسجد کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد اندر سے کس طرح سے بنائی گئی ہے۔
ناظرین، اکتوبر سن 2013 عیسوی میں محترم وکیل صاحب تعمیل و تنفیذ بھارت نیپال بھوٹان نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس مسجد کا نام مسجد مسرور منظور فرمایا، اور اپریل سن 2015 عیسوی میں یہ مسجد بفضلہ تعالی اپنی تکمیل کو پہنچی، اور اللہ کے فضل سے اس مسجد میں 450 نمازیوں سے زائد جو ہیں نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فضا ہے جس کی معطر، نفوس عیسیٰ سے اسی مقام فلک آستاں میں رہتے ہو۔ ناظرین کرام، مسجد ممتاز محلہ احمدیہ کے شمال میں اور نور ہسپتال قادیان کے عقب میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1935 عیسوی میں ہوا۔ بعض معاندین احمدیت کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں، لیکن ان عارضی رکاوٹوں کے بعد سن 1936 عیسوی میں یہ مسجد پایہ تکمیل کو پہنچی، اور 23 مارچ یوم مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت دن حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد میں عصر کی نماز ادا فرما کر اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح فرمایا۔ تقسیم ملک کے وقت اس مسجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ ریتی چھلے میں نور ہسپتال کی جدید عمارت کی تعمیر کے بعد اس مسجد کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔ سن 2022 عیسوی میں اس مسجد کو رینوویٹ کر کے مزید خوبصورت کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، ابتدا سے لے کر 25 جنوری سن 2016 عیسوی تک اس مسجد کا نام محلہ دارالفتوح میں واقع ہونے کی وجہ سے مسجد دارالفتوح چلا آتا رہا۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 26 جنوری سن 2016 عیسوی کو اس مسجد کا نام مسجد ممتاز تجویز فرمایا۔ گرد و نواح میں رہنے والے احمدی احباب اس مسجد میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ خوشا نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو۔ ناظرین کرام، اب ہم مسجد رحمان آ چکے ہیں، اور یہ مسجد محلہ دارالرحمت میں موجود ہے، اور یہ محلہ دارالمسیح کے شمال میں واقع ہے۔ اس مسجد کی بنیاد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت دعاؤں کے ساتھ مورخہ 2 اپریل سن 1927 عیسوی کو اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ محلہ دارالرحمت میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ مسجد دارالرحمت کہلاتی رہی۔ خاندان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے 1 کنال زمین وقف کی تھی، اور جماعت کے بعض مخیر احباب کے چندوں سے یہ مسجد بن کر تعمیر ہوئی۔ آئیے اس مسجد کے اندر چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، تقسیم ملک کے فسادات میں اس مسجد کے 2 میناروں کو توڑ کر گرا دیا گیا تھا، اور اس مسجد کا نشان ختم کر دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور تقسیم ملک کے بعد یہ مسجد کافی عرصہ تک بند رہی تھی۔ لیکن خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں محلہ دارالرحمت میں احمدی آبادی کے اضافے کی وجہ سے اس مسجد کو سن 2004 عیسوی میں باقاعدہ کھول دیا گیا، اور باقاعدہ اس میں نمازوں کی ادائیگی کی جانے لگی۔ ناظرین، ابتدا سے لے کر جنوری 2016 عیسوی تک مسجد رحمان کا نام مسجد دارالرحمت کہلایا جاتا رہا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 26 جنوری سن 2016 عیسوی کو اس مسجد کا نام مسجد دارالرحمت سے تبدیل کر کے مسجد رحمان رکھ دیا۔ اس مسجد کی بہت خستہ حالت کے پیش نظر
اس مسجد کو اثر نو بنانے کی تجویز سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں پیش کی گئی، جس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، انہی بنیادوں پر بنائیں تبھی اس کی تاریخی اہمیت قائم رہے گی۔ لہٰذا سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد کے مطابق اس مسجد کی تعمیر نو انہی بنیادوں پر کی گئی۔ ناظرین، مورخہ 4 اکتوبر سن 2018 عیسوی کو بعد نماز عصر مسجد رحمان محلہ دارالرحمت کی اثر نو تعمیر کی یادگاری اینٹ رکھے جانے کی تقریب زیر صدارت محترم وکیل صاحب تعمیل و تنفیذ بھارت نیپال بھوٹان منعقد ہوئی، اور آپ کے ہی زیر صدارت مورخہ 3 نومبر سن 2019 عیسوی کو اس مسجد کی افتتاحی تقریب عمل میں آئی، اور اس کے بعد اس مسجد میں باقاعدہ نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ نہ کیوں دلوں کو سکون و سرور ہو حاصل کہ قرب خطہ رش کے جنام میں رہتے ہو۔ ناظرین کرام، اب ہم مسجد سبحان آ چکے ہیں، اور یہ مسجد دارالمسیح سے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس مسجد کی بنیاد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 فروری سن 1935 عیسوی کو بہت دعاؤں کے ساتھ اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ یہ مسجد محلہ دارالبرکات میں واقع ہونے کی وجہ سے مسجد دارالبرکات کہلاتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے 1 کنال زمین خاندان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عطیہ کی تھی۔ ناظرین، تقسیم ملک کے بعد سے اس مسجد کو عارضی طور پہ کچھ وقت کے لیے بند کیا گیا تھا، لیکن محلہ دارالبرکات کی احمدی آبادی میں اضافہ ہونے کے بعد اس مسجد کو دوبارہ کھول دیا گیا، اور سن 2002 عیسوی کے بعد سے اس مسجد میں باقاعدہ نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ ابتدا سے لے کر جنوری 2016 عیسوی تک اس مسجد کا نام محلہ دارالبرکات میں واقع ہونے کی وجہ سے مسجد دارالبرکات رکھا گیا تھا، لیکن 26 جنوری 2016 عیسوی میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مسجد دارالبرکات کا نام بدل کر مسجد سبحان تجویز فرمایا۔ اس مسجد کی خستہ حالت کے پیش نظر اس مسجد کو اثر نو تعمیر کرنے کی تجویز سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی، جس پر سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، اسی سائز اور بنیادوں پر بنائیں۔ لہٰذا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد کے مطابق اس مسجد کی اثر نو تعمیر انہی بنیادوں پر کی گئی۔ ناظرین، مورخہ 4 اکتوبر سن 2018 عیسوی کو بعد نماز عصر مسجد سبحان محلہ دارالبرکات کی اثر نو تعمیر کی یادگاری اینٹ رکھے جانے کی تقریب زیر صدارت محترم وکیل صاحب تعمیل و تنفیذ بھارت نیپال بھوٹان منعقد ہوئی، اور آپ ہی کے زیر صدارت مورخہ 2 نومبر سن 2019 عیسوی کو اس مسجد کی افتتاحی تقریب بھی عمل میں آئی، اور اس کے بعد سے اس مسجد میں باقاعدہ نمازوں کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ خوشا نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم مسجد ناصر آباد کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 1911 عیسوی میں دارالمسیح کے جنوبی جانب یہاں غرباء کے لیے مکانات کی تعمیر کا کام شروع کروایا تھا۔ سن 1913 عیسوی میں جب 8 مکانات تعمیر ہو چکے اور لوگ یہاں آباد ہوئے تو ایک مسجد کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔
چنانچہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے سن 1913 عیسوی میں بھی اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اس محلہ کو پہلے دارالضعفاء کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس محلہ کا نام محلہ ناصر آباد رکھا گیا۔ یہ محلہ بہشتی مقبرہ کے بالکل مشرقی جانب واقع ہے۔ ناظرین، تعمیر کے بعد سے لے کر آج تک اس مسجد میں مسلسل باجماعت نمازوں کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ خلافت رابعہ کے بابرکت دور میں اس مسجد کی توسیع عمل میں آئی اور اس مسجد کو مزید کشادہ اور وسیع کر کے تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ اس محلہ کی آبادی وسیع ہوتی گئی اور اب اس محلہ کے افراد اور گرد و نواح کے لوگ اس محلہ میں باقاعدہ باجماعت نمازوں کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دور خلافت خامسہ میں سن 2017 عیسوی میں اس مسجد کی رینوویشن کا کام کیا گیا اور اس مسجد کو مزید خوبصورت کر کے تعمیر کیا گیا۔ تمہیں سلام و دعا ہے، نصیب صبح ہو مساء، جوار مرقد شاہ زمان میں رہتے ہو۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد انوار کے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، قادیان میں جب احمدی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اور دارالمسیح و گرد و نواح سے احمدی افراد مشرقی جانب منتقل ہونے لگے اور یہاں پر اپنے مکانات تعمیر کرنے لگے، اس وقت بڑھتی آبادی کے چلتے سن 1939 عیسوی میں ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ مارچ 1940 عیسوی میں اس مسجد کا افتتاح حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے ساتھ فرمایا تھا۔ تقسیم ملک کے بعد اس مسجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، لیکن خلافت رابعہ کے بابرکت دور میں اس مسجد کو دوبارہ کھول دیا گیا اور سن 1991 عیسوی میں جب اس محلہ میں گیسٹ ہاؤسز کی تعمیر ہوئی تو اس وقت اس مسجد کو ضروری مرمت اور رنگ روغن کرنے کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا اور اس میں نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ ناظرین، اس محلہ میں احمدی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی اور یہ مسجد تنگ محسوس کی جانے لگی۔ چنانچہ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں اگست سن 2007 عیسوی میں اس مسجد کو اثر نو تعمیر کیا گیا اور مزید کشادہ کر کے بنایا گیا۔ دسمبر سن 2008 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس مسجد کا نام مسجد انوار رکھا۔ فرشتے ناز کریں جس کی پہرا داری پر، ہم سے دور ہے تم اس مقام میں رہتے ہو۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد بشیر آ چکے ہیں۔ یہ مسجد محلہ نور موضع چھوٹا ننگل میں برلب سڑک واقع ہے۔ اس مسجد کی بنیاد دسمبر سن 2018 عیسوی میں رکھی گئی تھی، لیکن درمیان میں کووڈ-19 کے پیش نظر اس مسجد کا کام ایک لمبے عرصہ کے لیے معطل رہا۔ بعدہ نومبر 2022 عیسوی میں یہ مسجد بن کر مکمل ہوئی۔ ناظرین، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس مسجد کا نام مسجد بشیر رکھا۔ مورخہ 23 دسمبر سن 2022 عیسوی کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ باقاعدہ اس مسجد میں نمازوں کا آغاز ہوا۔ اس مسجد میں تقریباً 125 نمازی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ شب جہاں کی شب قدر اور دن عیدیں جو ہم سے چھوٹ گیا
اس جہاں میں رہتے ہو۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم مسجد محمود کے باہر آ چکے ہیں۔ محلہ محمود جو کہ موضع ننگل اور کالواں کے درمیان واقع ہے، اس محلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مسجد محمود کی تعمیر کے لیے 10 مرلے زمین کی خرید کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ مورخہ 9 نومبر 2011 عیسوی کو محترم ناظر صاحب اعلیٰ قادیان نے مسجد محمود کی پہلی بنیادی اینٹ رکھی۔ بعدہ دیگر ناظران نے اور درویشان کرام نے بھی بنیادی اینٹ رکھی تھی۔ ناظرین، اس مسجد کا زیادہ تر تعمیراتی کام وقار عمل کے ذریعہ کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں ہونے والے اخراجات سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی اجازت و منظوری سے احباب جماعت سے بطور عطیہ وصول کیے گئے۔ احباب قادیان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ناظرین، سن 2012 عیسوی میں اس مسجد کا تعمیراتی کام مکمل ہوا اور مورخہ 18 جولائی سن 2012 عیسوی کو محترم ناظر صاحب اعلیٰ قادیان نے اس مسجد کا افتتاح فرمایا۔ اس مسجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے اور تقریباً 150 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ خوشا نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے